الحمد لله الذي شرفنا لعلوم الحديث والقرآن، والصلاة والسلام على من قال إنما بعثت معلما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلم نور. وقال علي رضي الله تعالى عنه: رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهال مال، فإن المال يفنى عن قضيب، وإن العلم باق لا يزال. ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے. ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے. وقت وقت بھی جانتا ہے، وقت کی پہچان ہے. ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا، ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا. رب کعبہ کی قسم صاحب ایمان ہے. قابل سے تقدیم اساتذہ اکرام اور میرے ہم مشن ہم سفر ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، آج کی اس محفل میں بندہ جس موضوع کو تخیلات کی وادیوں سے نکال کر، لفظوں کا جامع پہنا کر، آپ کے ذہنوں میں اتار کر، دل کی بنجر زمین کو جو سراب کرنا چاہتا ہے، وہ ہے دینی مدارس کی ضرورت اور اہمیت. سامعین محترم، اس امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے جس سے پہلا مدرسہ قائم ہوا وہ غار حرا تھا، جسے رب کائنات، معلم اول، رحمت کائنات، واسط اول، جبرائیل امین، کتاب اول، قرآن کریم، مخاطبین اولین، صحابہ اکرام کی جماعت تھی. سامعین محترم، لوگوں کا عام خیال یہ ہے کہ مدرسہ ایک مخصوص چار دیواری کا نام ہے، مدرسہ مزیر مقیم قبروں کا نام ہے، مدرسہ پرکشش زرزگاہوں کا نام ہے. اس لیے وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ مدرسہ کو گرا دیا جائے تو مدرسہ مٹ جائے گا. لیکن میں اس خیال کی پرزور تردید کرتا ہوں. سامعین محترم، مدرسہ سنگ و حشت کے ڈیر کا نام نہیں، مدرسہ فرد پوست عمارت کا نام نہیں، مدرسہ مزیر مقیم قبروں کا نام نہیں. اگر ایسا ہوتا تو آج ہم اس سادہ سے چبوترے کو مدرسہ نہ کہہ سکتے جہاں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والوں کو اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو آج ہم دیوبند میں واقع اس انار کے درخت کے سائے کو مدرسہ نہ کہہ سکتے جہاں محمود استاد نے محمود نامی شاگرد کو تعلیم دے کر ہزاروں مدرسوں کی بنیاد رکھی تھی. تو پھر آپ اسے پوچھ سکتے ہیں کہ ان چیزوں کا نام مدرسہ نہیں تو مدرسہ کیا ہے؟ تو میں عرض کرتا ہوں، مدرسہ وہ ہے جہاں انسان کو انسان بننے کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں اسے زندگی جینے کا ڈنگ سکھایا جاتا ہے، جہاں اسے اعلیٰ اخلاق اور آداب سکھائے جاتے ہیں. سامعین محترم، دور حادی میں ان دینی مدارس کے کردار کا جائزہ دیتے ہیں تو فوراً ذہن کی گلیوں میں یہ سوال گردش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ان دینی مدارس کا کیا کردار ہے. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو آپ کا نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو آپ کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو حقوق والدین کا بتانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو حقوق زوجین کا بتانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو رب کی توحید کا بتانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو دعوت و تبلیغ میں محنت کرنے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو خانقاہ میں اللہ اللہ کا نام نہ گونجتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو قومی اسمبلی میں ناموس رسالت، ناموس صحابہ کی لڑائی کرنے والا کوئی نہ ہوتا. وما علمنا الا البلاغ.